ابھی تک کی جو سب سے اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پاکستان سے جو بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، 15 کے قریب خاندان ہیں جو اجڑ گئے ہیں، جنہیں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ان کی میں تفصیلات بتاؤں گا، اور وہ بھی ایسے دن جب ساری قوم خوشیاں منا رہی تھی۔ بنیان المرصوص کے حوالے سے یہ قوم خوشیاں منانے میں مصروف تھی، لیکن کوئی تھا جو یہ چاہتا تھا کہ یہ قوم غم میں بدلے اور یہی خوشیاں غم میں تبدیل ہوں اور یہ قوم ہنسنے کے بجائے رونا شروع کر دے۔ حالات یہاں پر پہنچے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام پاکستانی جب یہ سوال اٹھاتا ہے کہ پاک فوج کا ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری کسی بھی فوجی معاملات کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہے اس میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ جو عام پاکستانی جو یہ سوال اٹھاتا ہے وہ عام پاکستانی ہی اٹھا لیا جاتا ہے یا اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب حکومتی وزراء اس کی گواہیاں دیتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی، اس پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ جو 14 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کی حقیقت میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر یہ عوام پر اتنا بڑا بمب کیوں مارا گیا، جبکہ عالمی میڈیا میں فی بیرل خام تیل کی قیمت میں اضافے کی بجائے کمی ہوئی تھی، لیکن عوام کو یہ بوجھ پر کیوں اس پر اتنا بوجھ کیوں منتقل کیا گیا، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بنیان المرصوص کے حوالے سے پاکستان میں 10 مئی کا دن منایا جا رہا تھا، ہر طرف خوشیاں تھیں، کہیں پر اختلافات تھے بھی تو انہیں بلا دیا گیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی جانب سے جو بیان سامنے آیا اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کا، تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے انڈیا جیسے ملک کو، ہم سے جو 5 گنا بڑا ملک ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور آج حالات یہ ہیں کہ اس کو آج سے 1 سال پہلے سیز فائر کرنے پر ہم نے مجبور کر دیا۔ ہماری جو فوجی برتری تھی وہ واضح طور پر نکلی، ہماری جو ایئر فورس تھی اس نے جو کارنامے کیے ان کے چلتے انڈیا کو مجبور کیا گیا کہ وہ سیز فائر کرے، اور یہ وہ حالات تھے کہ پاکستان 1 سال پورا ہونے پر خوشیاں منا رہا تھا، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، ہمارا جو میڈیا تھا، ہماری جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس دن کو پرجوش طریقے سے منا رہی تھی۔ لیکن اسی دن ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ آج ہی کی بات ہے، اس سے پہلے بھی یہ معاملات ہوئے۔ شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کو 4 سدہ میں قتل کر دیا گیا، دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ ان کی جو فین فالوئنگ ہے ان کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں کے قریب پاکستانیوں نے شرکت کی۔ ایک بہت بڑے مولانا صاحب تھے، شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب، JUIF سے ان کا تعلق تھا، لیکن تعلق کو چھوڑ دیں، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جب دہشت گرد گولی چلانے لگتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے PTI کا کارکن ہے، آگے کوئی فوجی اہلکار ہے، آگے کوئی JUIF کا ہے، یہ کسی کا بھی ہے۔ آپ واضح طور پر یاد کیجئے، مراد سعید صاحب جو ان کا ایک بہت مشہور جو ان کے الفاظ تھے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ اکثر کہتے تھے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے، اور یہ واقعی حقیقت ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی مخصوص گروہ کو کہتے تھے یا PTI کے کارکنوں کو کہتے تھے، وہ جو نعرہ تھا اگر اسی وقت اس پر توجہ کی جاتی، جس طرح کے معاملات ان تمام تر چیزوں کو بیٹھ کر حل کیا جاتا، تو حالات آج یہاں نہ پہنچتے تھے کہ پاکستان 2025 میں ورلڈ ٹیررزم انڈیکس میں پہلے نمبر پر آتا، 2024 میں ورلڈ ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان دوسرے نمبر پر آتا، اور حالات آج یہ ہے کہ جہاں ساری قوم بنیان المرصوص کے حوالے سے خوشیاں منا رہی تھی، وہیں پر بنوں میں خودکش حملہ ہوتا ہے، وہاں پر 15 کے قریب جو سیکیورٹی اہلکار ہیں پاکستان کے، پاکستانی ماؤں کے جو جوان ہیں، انہیں وہاں پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف وہ 15 اہلکار تھے، وہ 15 جوان تھے، وہ 15 خاندانوں کے کفیل تھے، انہیں وہاں پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اسی 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جو صحافی ہیں فرزانہ علی صاحبہ، انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ باجور میں بھی دہشت گردوں کا حملہ ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ لکی مروت میں بھی دہشت گردوں کے حملے ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شمالی وزیرستان میں اس وقت جو ہے وہ دہشت گردوں کا قبضہ ہے۔ شمالی وزیرستان اس وقت دہشت گردوں کے قبضے میں ہے۔ بنوں میں جو خودکش حملہ ہوا اس میں تقریباً 15 کے قریب جو اہلکار ہیں، سیکیورٹی اہلکار ہیں، وہ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ اور ان تمام تر چیزوں کے چلتے ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، انہیں ان تمام تر چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے تھی، اور انہیں میک شور کرنا چاہیے تھا کہ یہ دن ایک یعنی کہ جس طرح خوشیوں کا دن تھا، اس میں کوئی رنگ میں بھنگ نہ ڈال سکتا۔
اور واضح طور پر اگر یہ کوئی کرنا چاہتا تو وہ کون ہو سکتا ہے کہ اس دن پاکستانی قوم خوشیوں کی بجائے غم منائے؟ یعنی کہ جن گھروں میں لاشیں اٹھے، جن جن گھروں میں یہ جو خبریں ہیں وہ جائیں گی کہ بھائی آپ کا نوجوان، آپ کا جو جوان تھا وہ اس حملے میں شہید ہو چکا ہے، آپ بتائیں کہ وہ کس طرح خوشیاں منائیں گے بنیان مرصوص کے حوالے سے؟ اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو ان تمام تر چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے، لیکن سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ کیا ہماری فوج جب کوئی مشکل حالات آتے ہیں کیا اپنی عوام کے لیے، اس کی مدد کے لیے سامنے نہیں آتی؟ یہاں پر کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، یہاں پر کوئی آفت آتی ہے، یا یہاں پر کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، ہماری فوج ہمیں دستے بھیجتی ہے ہماری حفاظت کے لیے۔ سوالات یہ اٹھتے ہیں یہاں پر جو دہشت گردی کی لہر آتی ہے، وہاں پر جو ہمارے جوان جاتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں اس قوم کے لیے، اپنے سے 5 گنا بھرے ملک کا یہ سامنا کرتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ ہماری فوجی سٹرینتھ کتنی ہے، بغیر یہ سوچے کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے یا ہاریں گے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی عوام کو محفوظ رکھنا ہے، پاکستانی قوم کو یہاں پر محفوظ رکھنا ہے، اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کا مقابلہ کرنے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر فتح یاب بھی ہوتے ہیں۔ ان کا جذبہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور آج 1 سال ہونے کو ہے، ہم وہ دن خوشی کے دن پر مناتے ہیں۔ میرا سوال کرنے کا یہ ارادہ ہے کہ کیا ہماری فوج میں کوئی تبدیلی آئی؟ وہ تو ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری فوج کا جو پاکستانی عوام کے ساتھ ایک رومانس تھا وہ اتنا کم کیوں ہوا؟ اس کی ایک مثال ہے، یہ آپ دیکھیے، ذرا تصاویر دیکھیے کہ وزیر آباد میں ایک ریلی نکالی گئی بنیان مرصوص کے حوالے سے، اور اس ریلی میں بمشکل 15 سے 20 جو افراد ہیں وہ شریک ہیں، اور اسی میں سے 5 کے قریب جو افراد ہیں وہ ستھرا پنجاب کے کارکن ہیں، ستھرا پنجاب کے کہیں سے مانگے تانگے کو کوئی لائے گئے اور وہاں پر ان کو شرکت کیا گیا، جس طرح بھی کیا گیا۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو آفیشیل چینل ہے 6.2 ملین اس کے فالوورز ہیں، اس پر جو بنیان مرصوص کے حوالے سے ایک نغمہ جاری کیا گیا 2-3 دن پہلے، اس میں جو ابھی تک جو ویوز آئے ہیں وہ 60,000 کے قریب ہیں، یعنی 55 سے 60,000 کے قریب 4 دن ہونے کو ہیں وہاں پر جو ویوز ہیں۔ اور ایک دن ایسے بھی دن تھے کہ بھائی ہم خود جب بھی کوئی نغمہ آتا تھا ہم اتنا اس کو رٹتے تھے، اتنا اس کو سنتے تھے، اتنا ہم اس کو بار بار ہر جگہ سنتے تھے کہ ہمارے وہ ذہنوں میں بیٹھ جاتا تھا، ہم جہاں بھی جاتے تھے وہ گنگنا رہے ہوتے تھے، وہ نغمہ تھا اس طرح کے ہم خود سیلیوٹ کیا کرتے تھے، ہماری افواج گزرتی تھی، آج بھی کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں اپنی فوج کی۔ اب وہ جو 15 اہلکار شہید ہوئے وہ تمام تر چیزیں ایک طرف، لیکن پاکستانی قوم کا رومانس کیوں کم ہوا ان تمام تر چیزوں پہ؟ اس کی جو واضح مثال جہاں پر نکل کر آتی ہے، علی پرویز ملک صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہیں، وہ کل بیٹھ کر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہاں پر وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ادنا سا کارکن ہوں۔ اب سوالات یہ اٹھتے ہیں جب یہ قوم کہتی ہے کہ بھائی فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو اس وقت پی ڈی ایم کا ٹولہ حکومت میں موجود ہے، انہوں نے 20 سال عوام کو بے وقوف بنایا ایک دوسرے کے خلاف، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ یہ خود حکومت میں موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ان کی جو فارم 47 کی کریڈیبلٹی ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کے چلتے عوام یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی فوج کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، لیکن اگر میں یہ ایک لمحے کے لیے مان لوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ملٹری اس میں موجود نہیں ہے، وہ اس حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہی، تو بھائی علی پرویز ملک کا کیا کرنا ہے، وزیر پیٹرولیم کا کیا کرنا ہے جو خود پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہباز شریف کا فیلڈ مارشل کا کارکن ہوں؟ آپ کا اپنا بوس، ملٹری کا اپنا بوس وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ اس وقت جو حکومت چل رہی ہے یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اور یہ نظام 90 کی دہائی میں ہی آ جانا چاہیے تھا۔ اس بیان کا میں کیا کروں؟ ایس آئی ایف سی کا انعقاد کس نے کیا، کیوں کیا، وہاں پر ملٹری نے اپنا کردار کیوں ادا کیا، ان تمام تر چیزوں کا میں کیا کروں؟ اسی کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر جو پریس کانفرنس کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے جو واضح طور پر کہا جی ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، ہمیں اس گھٹیا سیاست میں نہ دھکیلا جائے، تو وہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک ذہنی مریض اپنی سیاسی جماعت میں ایک ڈکٹیٹر کا کردار تھا؟ بھائی آپ کا کیا کردار ہے یہاں پر بات کرنے کا؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ انتشاری ٹولہ یہاں پر موجود ہے؟
جو الفاظ مریم نواز ادا کرتی ہیں وہ آپ کیوں ادا کرتے ہیں، یا اس سے مشابہ الفاظ کیوں ادا کرتے ہیں؟ اور نہ صرف الفاظ ادا کرتے ہیں بلکہ اسی جماعت کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں یہ بیان دیتے ہیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی تب سے روپیہ مستحکم ہوا اور حکومت کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہوئی۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ہم تو آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ آپ کا کردار نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ ہے۔ علی پرویز ملک صاحب کا کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ ایک منٹ کے لیے ذرا ویڈیو دیکھیے۔ شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی ٹیم کے ایک ادنا سے ورکر کے طور پہ میں آپ سے یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی ٹیم کے ایک ادنا سے ورکر کے طور پہ میں آپ سے یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ جس طرح سے اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ نہ صرف یہاں پر فیلڈ مارشل کے یہ ادنا سے کارکن ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کچھ الفاظ ادا کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے ہم نے اضافہ کیا، یہ عالمی سطح پر فی بیرل خام تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا، اسی لیے ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی میڈیا میں عالمی دنیا میں جو فی بیرل خام تیل ہے اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ اس میں کمی ہوئی تھی۔ جب یہ قیمت بڑھائی گئی ان دنوں اس میں کمی ہوئی، آج 2 دن ہونے کو ہے، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جیو نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جہاں پر لیوی 103 روپے پیٹرول میں لی جا رہی تھی، اب 117 روپے لیوی کی مد میں حکومت ٹیکس کاٹ رہی ہے عوام سے۔ اور یہ ہمیں کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی کریڈیبلٹی کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ ایک طرف لیوی کی مد میں 14 روپے ہی اضافہ کیا جاتا ہے، 14 روپے ہی عوام سے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ اب ہم تو اس بات پر رونا روتے ہی ہیں، اس عوام کو بتاتے ہی ہیں کہ بھائی یہ جس طرح آپ کے جو حالات ہیں ان کو جس طرح آپ پر یہ پیٹرول بم گرایا جاتا ہے یہ ایک طرف، لیکن حکومتی وزراء اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو لیں گے لیوی کیونکہ یہ قوم ٹیکس نہیں دیتی۔ یہ وہ قوم ہے جس سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو 300 یونٹ فری دیں گے، نہ تو 300 یونٹ فری دینے تھے بلکہ جو 200 یونٹ پر ایک سبسڈی تھی، حکومت نے آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ کیا ہے، یہ ان کو انشور کیا ہے کہ آنے والے 8 مہینوں میں ہم وہ سبسڈی بھی ختم کریں گے۔ یہ وہ قوم تھی جسے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ یہاں پر مہنگائی مقام مارچ کے لیے آ رہے ہیں، 150 روپیہ لیٹر پیٹرول تھا، اسے اٹھا کر آپ نے 350 پر لے گئے، اور ابھی جو حالات ہیں وہ 400 یعنی کہ 414 روپے پر موجود ہے پیٹرول اور ڈیزل۔ پورے ایشیائی ممالک میں ہم سب سے مہنگا بیچ رہے ہیں۔ انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان کیا وہ اس جنگ سے متاثر نہیں ہو رہے؟ ایران اور امریکہ کی جنگ میں سب سے زیادہ متاثر پاکستان کی قوم کو ہی ہونا تھا۔ وہ قوم جو اب سولر پر بھی ٹیکس دے گی آپ کو، وہ قوم جو احسن اقبال صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی یہ قوم ٹیکس نہیں دیتی اس لیے ہم لیوی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ذرا آپ احسن اقبال صاحب کی گفتگو سنیے۔ بہت زیادہ ہے سر، 100 سے زائد ابھی بھی ٹیکس اور دوسرا دیکھیے یہ بھی آپ ذرا سوچیے کہ لیوی کیوں لگتی ہے۔ لیوی اس لیے لگتی ہے کہ جب ہم ٹیکس نہیں دیتے تو حکومت کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ یا بجلی کے بلوں سے یا پیٹرول کے ذریعے سے ٹیکس اکٹھائی کرے۔ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ دنیا میں کم ترین ممالک میں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں اب آپ کو خود اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک طرف علی پرویز ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ادنا سا کارکن ہوں۔ یہ میں نہیں کہتا، اگر میں اس بات کو دہراتا ہوں تو شاید اسی بات پر نہ مجھے اٹھا لیا جائے۔ بھائی آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں اور آپ دیتے ہیں۔ فوج ہمارے لیے ابھی 15 جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں انہوں نے، یعنی کہ انڈیا جیسا ملک پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک جب اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری افواج جاتی ہے، ہماری ایئر فورس جاتی ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ملک ہم سے بڑا ہے، اور اس میں یقیناً ان کی شہادت کا بھی خدشہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس جذبے سے جاتے ہیں کہ ہم نے اس ماں کا، اس بیٹے کا، اس پاکستانی کی حفاظت کرنی ہے جو ہمیں اپنے ٹیکس سے پیسے دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسے وزیر، میں تو کہتا ہوں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس نے یہ بیان کیوں دیا؟ جب عام پاکستانی دیتا ہے تو اس کو تو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن ایک وزیر بیٹھا پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ملٹری ہے وہ میں اس کا کرندہ ہوں، تو وہ کس حیثیت میں یہ بیان دیتا ہے؟ ان کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے۔ یہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یہی ان کی حقیقت ہے۔ اگر یہ عوام کے لیے کھڑے ہوتے، یہ شروع دن سے ہی کہتے کہ بھائی جس حکومت کو آپ ہمارے ساتھ بٹھانے جا رہے ہیں ان کی تو اپنی فارم 47 کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھتے ہیں۔
حالات یہ اٹھ چکے ہیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ میں موجود اس وقت جو ارکان ہیں وہ 4 سال ہونے کو ہیں، یعنی 2 سال پہلے انہوں نے حکومت کی، 2 سال اب حکومت کی، 300 یونٹ تو کیا دینے تھے، آج حالات یہ ہیں کہ 400 روپے پیٹرول پر پہنچ چکے ہیں۔ انہی تمام تر چیزوں کے چلتے ابھی حالات بہت زیادہ آنے والے دنوں میں کافی زیادہ خراب ہوں گے، اس پر بھی ہم بحث کریں گے، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔